الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اور میرے معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی اور گوشے پر مختصر گفتگو کی تھی۔ آج پھر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب کو ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب کو اجاگر کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ موجود ہے۔ جو اوپر حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر حق کو جاری کر دیا، دل پر حق کو جاری کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان کے وجود کے اندر دو چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک چیز ہے دل، انسان کا دل، اور ایک چیز ہے زبان۔ یہ دونوں چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل سوچتا ہے، کسی چیز کی صداقت اور عدم صداقت کا فیصلہ کرتا ہے تو زبان اس کو بیان کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو دل کا، جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہے اعمال درست ہوں گے، اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے تو اعمال مسترد کر دیے جائیں گے، اعمال ردی کے ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے، آپ کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، اعمال کے درست ہونے کے لیے نیت کا درست ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے دل پر قبضہ کر لیا، یعنی عمر وہی سوچے گا جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہوگی، عمر وہی کہے گا جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہوگی، عمر وہی کرے گا جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہوگی۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وعلی قلبہ، اور عمر کی زبان وہی بولے گی، عمر کی زبان وہی بولے گی جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہوگی۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زبان ہے یہ حق کی ترجمان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو حدیث سناتا چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، چاندنی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں اپنے سر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں، کیا اتنی مقدار میں بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ وہ کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آسمان پر تارے کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو گنا نہیں جا سکتا، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں ہیں، اس کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں حدیث لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا سکہ بٹھایا ہے۔ میں آپ کو دوسری حدیث کی طرف لے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر نبوت کی جگہ ہوتی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا تاج پہنانے کا اگر کسی کو سہرا جاتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کسی چیز پر چمکتا ہے، کسی چیز پر طلوع ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو خیر الخلائق بعد الانبیاء ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا درجہ نبیوں کے بعد اور تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، میں اس سے بھی آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے بعد امت میں سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہے تو وہ عمر اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مر علی بن ابی طالب علی المساجد فی رمضان، کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں میرا مسجدوں سے گزر ہوا، پھر اس کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فینا القنادیل، کہ مسجدوں کے اندر، مسجدوں میں قنادیل یعنی چراغ جل رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نور اللہ مرقدہ علی عمری قبرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ایسے ہی روشن کر دے، کما نور علینا مساجدنا، جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے مسجدوں کو روشن اور چمکدار بنایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کو
روشن کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر لائٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس طرح تم اپنے گھروں کے اندر روشنی کو پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، اسی طرح مسجد کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر اگر لائٹ ہے، اگر لائٹ نہیں ہے تو لائٹ